انشاءاللہ آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والی ہوں اور وہ ہے دعا۔ میں شروع میں ہی آپ کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انہی تجربات کی وجہ سے مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ جب انسان ایک ہی دعا کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور دل سے مانگتا رہتا ہے تو وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اسی دعا پر قائم رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور دل میں بھی اسی طرف لگا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم خود سے کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں یہ دعا نہیں مانگوں گا یا مانگوں گی کیونکہ یہ بہت مشکل لگتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں یا تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہی دعا ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے وہی مانگ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن اور انتزاعی تک میں چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے یہ چیز نہیں ملے گی۔ کبھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال میرے دل سے نکال دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی دعا ہمارے دل میں بار بار آتی رہتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ لوگوں سے شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ جب انسان اس طرح مایوس ہو جاتا ہے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ابھی تک کوئی دعا پوری نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہو۔ اکثر ہم دوسروں کو دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز مل گئی، اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی، لیکن مجھے کیوں نہیں ملی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہر بندے کو اس کے لیے بہترین وقت پر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا لائف ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے یوٹیوب یا انسٹاگرام پر کام کرنا چاہیے۔ شروع میں تو میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن آہستہ آہستہ 2-3 مہینے تک یہی خیال بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا مانگنی شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی، لیکن دل میں پھر بھی ڈر تھا کہ شاید میرا چینل نہیں چلے گا۔ میں خود بھی ویڈیوز میں سامنے نہیں آتی تھی، زیادہ تر بیک گراؤنڈ ویڈیوز ہی ڈالتی تھی۔ اس دوران مختلف خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یوٹیوب کے بارے میں دعا مانگی۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر یوٹیوب کے بارے میں بار بار میرے دل میں خیال آ رہا ہے تو شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ اگر یہ آپ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے تو میری ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچا دے اور میرا چینل کامیاب کر دے۔ سچ بتاؤں تو مجھے یوٹیوب کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ویڈیوز کیسے وائرل ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ جب میں نے یہ بات اپنے بہن بھائیوں یا گھر والوں سے شیئر کی تو اکثر لوگ ہنس دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب چھوڑ دو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرے شوہر نے مجھے سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے تو تم یوٹیوب ویڈیوز بنا لو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ہر کسی کا یوٹیوب چل جاتا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے،
मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगी। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई वीडियोज़ लाखों में चलेगी, बल्कि पहले 1000 व्यूज़ आए, फिर 1100, फिर 2000, फिर 3000, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आगे बढ़ने लगी और मुझे हौसला मिलने लगा। सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत मुसब्बित कमेंट्स मिलने लगे। लोग दुआ देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तब मुझे समझ आया कि शायद पिछले 1-2 साल से मेरे ज़हन में यूट्यूब का ख्याल इसलिए आ रहा था क्योंकि अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते की तरफ लेकर आना चाहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब पर कोई गलत या हराम चीज़ें नहीं कर रही, ना डांस, ना गाना और ना ऐसी वीडियोज़ जिनसे लोगों को गलत रास्ता मिले। मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ कि लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा करने की बात बताऊँ, नमाज की अहमियत दिलाऊँ और अल्लाह के करीब आने की तरगीब दूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल वज़ाइफ भी शेयर नहीं करती। जो चीज़ें मेरे दिल को लगती हैं या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया हो वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है कि बाज़ दुआएं इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं इनके बारे में लोगों से शिकायत करने लगती थी या खुद ही मनफी सोचने लगती थी और फिर कुछ अरसे बाद इस चीज़ का ख्याल मेरे दिल से ख़त्म हो जाता है। अब मुझे समझ आती है कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। लेकिन अगर कोई दुआ ऐसी हो जो आपके दिल से निकल ही ना रही हो और बार बार आपके जहन में आती हो, तो हो सकता है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा हो। शायद अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप इनसे मांगते रहें और सब्र के साथ दुआ करते रहें। इसलिए जब भी दुआ मांगें पूरे यकीन के साथ मांगें और दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन है। बस अल्लाह ताला से मांगते रहें और कभी भी मायूस ना हो। अगर कोई दुआ बार बार आपके दिल में आ रही है तो इसे मांगना बंद ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। जो बहन भाई किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद अता फरमा और बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप